حمید مجید۔ عزیز ساتھیو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مطہرہ کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت آ جانے کے بعد 8ویں سال پر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز تذکرہ ہوا تھا اس صلح حدیبیہ کے حوالے سے، جس میں دیگر شکوں کے علاوہ یہ شک بھی موجود تھی، عرب کے جو قبائل جس کے ساتھ ملنا چاہیں، یعنی کہ دو اب گروہ عرب کے اندر موجود ہیں، ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک کفار مکہ کا۔ تمام قبائل کو اختیار حاصل ہے جس کے ساتھ اپنے دوستی اور اپنے مفادات کو وابستہ کرنا چاہیں کر سکتے۔ تو اس دور کے اندر بنو بکر اور بنو خزا، جیسا کہ گزشتہ روز میں نے عرض کیا تھا کہ بنو بکر نے فیصلہ کر لیا ہم مکہ کے لوگوں کا ساتھ دیں گے، اور بنو خزا نے فیصلہ کر لیا کہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ یہ دونوں قبائل مکہ کے گرد و نواح میں بستے تھے، مدینہ سے کافی فاصلے پر تھے۔ پھر اچانک بنو بکر نے پرانی دشمنی اور انتقام لینے کے غرض سے بنو خزا پر حملہ کر دیا، اور بنو خزا جان بچانے کے لیے دوڑے اور حرم کے اندر داخل ہو گئے، اور بنو بکر کے لوگوں نے حرم کے اندر بھی انہیں نہ چھوڑا اور ان کا قتل کر دیا۔ کچھ جان بچا کر کچھ گھروں کے اندر جا کر جو جاننے والے تھے ان کے گھروں میں پناہ لے لی۔ یہ بڑی عجیب کیفیت تھی۔ وہ عرب کے لوگ جو حرمت کے مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، حرم کا احترام کرتے تھے، یہ حرم کے اندر قتل کر ڈالنا یہ بہت بڑا جرم تھا، یہ اخیر ہو چکی تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو بنو خزا کا سردار تھے وہ مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دردناک اپیل فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہاں بادل کا ٹکڑا تھا۔ فرمایا یہ بادل بھی تمہاری مدد کے لیے تیار ہے، تم پریشان نہ ہو، تمہاری مدد اللہ کی طرف سے کی جائے گی۔ یہ بنو خزا کا سردار واپس جا رہا تھا، واپس جاتے ہوئے راستے میں ابو سفیان سے ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان مکہ کا سردار تھا، اسے احساس ہوا کہ بنو بکر نے بڑی غلطی کی ہے، یہ تو گویا کہ وہ معاہدہ جو 10 سال کے لیے ہم نے طے کیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، گویا کہ اس کو توڑنے کا سبب بن رہا ہے۔ گویا کہ عرب کے اندر پھر سے جو ہے جنگیں شروع ہو جائیں گی، اور اب مکہ کے لوگ اور قریش جنگ کے لیے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ابو سفیان یہ بات سوچتا مکہ سے مدینے آ رہا تھا کہ مدینے جا کر میں کیا کروں گا، لیکن یہ کچھ نہ کچھ تو کروں گا۔ ادھر بنو خزا کے سردار یہ واپس جا رہے تھے، راستے کے اندر ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ سوچا یہ یقیناً مدینے سے ہو کر آ رہے ہوں گے، اور مدینہ میں میری شکایت اور میری خبر پہنچ گئی ہوگی ہماری کہ ہم نے اس صلح حدیبیہ کو توڑ دیا ہے، معاہدے کو توڑ دیا ہے۔ تو نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں یہ سمندر کے ساحل سے واپس پلٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر تیزی سے بنو خزا کے سردار نکل گئے۔ ابو سفیان بڑا ذہین و فطن بندہ تھا، کہا اس نے اپنے بندوں سے کہ ذرا جہاں اس کے اونٹ نے مینگنیاں کی ہیں ذرا دیکھو تو صحیح، اور مینگنی جب توڑ کے دیکھی اس میں کھجور کے جو ہے وہ ٹکڑے تھے۔ کہا کہ کعبے کے رب کی قسم یہ مدینہ سے ہو کر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے کر آیا۔ ابو سفیان مدینہ پہنچا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ابو سفیان نے سوچا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے بات کروں، کیونکہ اب تو منہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے خود ہی وہ معاہدہ کیا، خود ہی اس معاہدے کی شک توڑ دی، اور حرم کے اندر ہم نے قتل عام کیا ہمارے اتحادی قبیلے نے، یہ تو بہت بڑا جرم تھا۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے بیٹی کے گھر پہنچوں۔ آپ کے علم میں شاید ہے کہ نہیں، ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوسر بھی تھے، اور آپ کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور ام المومنین ہیں، اور ان کا اصل نام رملہ ہے، رملہ بنت ابی سفیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام ام حبیبہ رکھا، اسی نام سے معروف ہوئیں۔ تو ابو سفیان ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین بیوی اور ام المومنین نے فرمایا ابا جی ذرا ٹھہرو، میں اپنے بستر کو لپیٹوں۔ حضور کے بستر کو لپیٹا، کہا اب ابا یہاں پر بیٹھو۔
ابو سفیان بڑا حیران ہوا، کہا میری بیٹی اتنے سالوں کے بعد میں تیرے پاس آیا ہوں، تو نے کیا مکہ کے سردار کے قابل اس بستر کو نہیں سمجھا، اسی لپیٹ دیا؟ تو عظیم خاتون نے جواب دیا، ام المومنین حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ اس بستر پہ بیٹھ سکو، یہ بستر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تم مشرک ہو، اور مشرک نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، اور میرے نبی کے پاک بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ کو معلوم ہے، یہیں رک کر ہم ایک تھوڑا سا جائزہ لے لیں۔ ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کتنے سالوں کے بعد دیکھ رہا ہے؟ یہ تاریخ ہے، سیرت ہے، اس کو دیکھیے۔ ہجرت نبوت کا 5واں سال، یہ ہجرت کی بات ہو رہی ہے، میں نبوت کی بات کر، نبوت کا 5واں سال تھا، یعنی کہ اعلان نبوت کے بعد 5واں سال تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر موجود تھے۔ آپ نے پہلا صحابہ پہ جب ظلم کی انتہا ہو گئی، پہلی ہجرت کا حکم دیا کہ حبشہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اس حبشہ کی ہجرت حبشہ میں حضرت رملہ بنت ابی سفیان اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش اس سفر میں شریک تھے، دونوں حبشہ پہنچے۔ اب تصور کیجیے، نبوت کا 5واں سال ہے، اور وہاں پر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہا اپنی زندگی کا ایام گزار رہی تھیں، ان کے شوہر بھی اپنی زندگی کا ایام گزار رہے تھے۔ لیکن دیکھیے، تقدیر کے فیصلے بڑے عجیب ہوا کرتے ہیں، اس لیے ہر نماز میں ہم رب سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا۔ یہ کسی بھی لمحے میں پاؤں پھسل سکتا ہے، اولاد کی خاطر، مال کی خاطر، دولت کی خاطر، دکان کی خاطر، بازار کی خاطر، اپنی معیشت کی خاطر، معاشرت کی خاطر، کبھی بھی پاؤں پھسل سکتا ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے ہر نماز میں بتایا، ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر، چاہے سنت ہے، فرائض ہے، نفل ہے، چاہے وتر ہے، تو دعا مانگے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور اس پر ہمیں قائم بھی رکھ۔ یہاں پھر وہ انہونی ہوئی کہ ام حبیبہ کے شوہر عبید اللہ بن جہش نے عیسائیت قبول کر لی اور مرتد ہو گئے۔ اسلام نے بتایا جب مرتد کوئی ہو جائے تو وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اس غیر علاقے کے اندر بھی جو حبشہ کا انجان علاقہ تھا، آپ اسلام پر ڈٹی رہیں اور شوہر سے کہہ دیا کہ اب تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں، اور اسی طریقے سے 1.5 سال وقت گزارا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اطلاع ملی تو آپ نے نجاشی بادشاہ کو حکم دیا اس ام حبیبہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ نجاشی بادشاہ نے اس نکاح کو پڑھایا، اور دعوت ولیمہ بھی نجاشی بادشاہ نے کیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی حق مہر جو رکھا گیا تھا، نجاشی بادشاہ نے کہا انبیاء کا حق مہر بھی ہوتا ہے، اور بڑا قیمتی اور مہنگا حق مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی بادشاہ نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا ادا کیا تھا۔ یہ پھر اس کے بعد عرصہ حبشہ میں رہ جانے کے بعد آپ حبشہ سے مدینہ تشریف لائی تھی، اور یہ جب ابو سفیان پہنچے ہیں آپ کے پاس تو ہجرت کا 8واں سال تھا۔ 5 نبوت سے لے کر دیکھیے 13 نبوت تک آپ نے مکہ میں زندگی گزاری، پھر 8 سال، یہ 16 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 16 سال کے بعد باپ دروازے پر آیا ہے، اور قربان جائی اماں نے بستر لپیٹ دیا، کہا ابو سفیان تم نجس اور ناپاک ہو، اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ تو میرے بھائیو، آؤ آج اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے دل اور دماغ کو پاک کریں، جسم کے ساتھ ساتھ، کہ کل آپ اور ہم نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے۔ رب کی حاضری تو آسان ہے، لیکن سب سے مشکل حاضری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یاد رکھیے، یہ شرمندگی نہ ہو، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آئیے آج دل اور دماغ کو پاک کر لیجئے۔ اس کے بعد کے واقعات کا تذکرہ ہم پھر کریں گے۔ آئیے قرآن مجید کی ان آیات کی طرف جہاں آپ اور ہم نے اللہ